حضرات گرامی قدر، ماں بہن کی گالی کھا کر اگر آپ اس ادارے میں کام نہیں کر سکتے تو جس ملک نے آفیشلی طور پر فاطمہ کے بابا کو گالی دی ہے، حسنین کے نانا کو گالی دی ہے، ہمارے دلوں کے دھڑکن کو گالی دی ہے، حضرات ہمیں اس کی معیشت کی ٹیڑی پیسے کے برابر بھی ضرورت نہیں، ہم اس کے پیسے پہ تھوکتے ہیں۔ اور خان صاحب، آپ نے مدینہ کی ریاست کا جھوٹا ڈھونگ رچایا۔ مدینہ کی ریاست جو ہوتی ہے جس میں اللہ کی حدود قائم ہوتی ہیں، جس میں حضرت رسول اللہ کی حرمت کا تحفظ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج فرانسیسی سفیر کو جس کا تعلق اس ملک کے ساتھ ہے، جس نے حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، اور امت کا اور بالخصوص پاکستانی قوم کا یہ متفقہ مطالبہ ہے کہ ہم فرانس کے ساتھ کسی قسم کا نہ تجارتی تعلق چاہتے ہیں، نہ سفارتی تعلق چاہتے ہیں، نہ اس کے ساتھ کسی قسم کا لین دین چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب یہ بات ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، اگر ہمارا تعلق فرانس کے ساتھ سفارتی طور پہ کٹ گیا تو ہماری معیشت زوال پذیر ہو جائے گی، ہماری اقتصادیات کو دھچکا پہنچے گا۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں اور اپنی بھی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے پر جتنے چپائے ہیں، جتنے جانور ہیں، جتنے درندے ہیں، جتنے چرند پرند ہیں، جتنے انسان ہیں، ان کے رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، فرانس ہمارے رزق کا مالک نہیں ہے۔ اگر ہم فرانس کے ساتھ تعلق اس لیے برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت کو خطرہ ہے، تو حضرات گرامی قدر، میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہیں پر جاب کرتے ہوں، کہیں پر کام کرتے ہوں، آپ کو 2 لاکھ 3 لاکھ تنخواہ ملتی ہو، لیکن اس فیکٹری کا، اس ادارے کا مالک ہر روز آپ کو ماں بہن کی گالی دیتا ہو، آپ مجھے یہ بات بتلائیے، آپ 2-3 لاکھ تنخواہ کی خاطر وہ گالیاں کھانا گوارا کر لیں گے؟ حضرات گرامی قدر، آپ کہیں گے ہر روز ماں بہن کی گالی کھا کر 2-3 لاکھ لینے سے بہتر ہے میں کسی اور جگہ پر جاب کر لوں۔ حضرات گرامی قدر، ماں بہن کی گالی کھا کر اگر آپ اس ادارے میں کام نہیں کر سکتے تو جس ملک نے آفیشلی طور پر فاطمہ کے بابا کو گالی دی ہے، حسنین کے نانا کو گالی دی ہے، سید العرب والعجم کو گالی دی ہے، امام المتقین والابرار کو گالی دی ہے، اشرف الانبیاء والمرسلین کو گالی دی ہے، حضرت خاتم النبیین کو گالی دی ہے، ہمارے سروں کے تاج کو گالی دی ہے، ہمارے دلوں کے دھڑکن کو گالی دی ہے، حضرات ہمیں اس کی معیشت کی ٹیڑی پیسے کے برابر بھی ضرورت نہیں، ہم اس کے پیسے پہ تھوکتے ہیں، ہمیں اس کا پیسہ نہیں چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، علامہ اقبال نے بجا طور پہ کہا تھا، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہاں پہ وہ بات یاد آ گئی، ایک مرتبہ شراب کے انلیگل ہونے کے بارے میں اور اس کی حرمت کے بارے میں مذاکرہ ہوا، تو وہاں پر شراب کے ایک مرچنٹ نے ٹیلی ویژن کے پر یہ دلیل دی تھی، اگر شراب کے کاروبار کو بلیک کی بجائے عام کر دیا جائے تو ملک کے بہت سے قرضے اتر سکتے ہیں۔ تو میں نے جواب میں کہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے پیسہ آتا ہو ہر وہ چیز جائز ہے۔ اس کا مطلب ہے کعبہ گری کے اڈے کھول دینے چاہیے، زناکاری کے اڈے کھول دینے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے شراب کی بھٹیاں لگا دینی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، کیا فقط پیسہ ہی انسان کی زندگی کی سب سے بڑی چیز ہے؟ کیا جوئے کا کاروبار، کیا شراب کا کاروبار، کیا خنزیر کا کاروبار، کیا دلالی کا کاروبار، کیا زناکاری کا کاروبار اس لیے کرنا شروع کر دینا چاہیے کہ ہماری معیشت کمزور ہے؟ حضرات گرامی قدر، ہم اس دلال کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس دلیل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے پاس دلیل اور ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو متقی ہوتا ہے اللہ اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ جو استغفار کرتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا۔ تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، اللہ بارشوں کو تمہارے پر نازل کریں گے، اللہ تمہارا مال بھی بڑھا دیں گے، اللہ تمہارے باغات کو بھی بڑھا دیں گے، اللہ تمہارے نہروں کو بھی رواں فرما دیں گے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کا اللہ کی ذات پہ توکل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور ہاں صاحب،
آپ نے مدینہ کی ریاست کا جھوٹا ڈھونگ رچایا. مدینہ کی ریاست جو ہوتی ہے جس میں اللہ کی حدود قائم ہوتی ہیں, جس میں حضرت رسول اللہ کی حرمت کا تحفظ ہوتا ہے, جہاں پر ختم نبوت کی حفاظت ہوتی ہے, جہاں پر اللہ کے احکامات کی عمل داری ہوتی ہے, وہاں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر توریت اور انجیل اور اس کے بعد قرآن مجید کو زمین پر لاگو کر دیا جائے, اللہ آسمان سے بھی رزق کے دروازے کھول دے گا, زمین سے بھی رزق کے دروازے کھول دے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں کے رہنے والے لوگ مومن بن جائیں, متقی بن جائیں, اللہ آسمان سے برکات کا دروازہ کھول دے گا. خان صاحب, ہمیں تمہاری نہ میکرو اکنامکس کی سمجھ آ رہی ہے نہ مائکرو اکنامکس کی سمجھ آ رہی ہے, ہمیں فقط سمجھ آ رہی ہے کہ تم حرمت رسول اللہ پہ کمپرومائز کر چکے ہو, تم فرانس کے سامنے گردن کو جھکا چکے ہو. لیکن حضرات گرامی قدر, یہ مطالبہ تحریک لبیک کا مطالبہ نہیں بلکہ پوری امت کا مطالبہ ہے. ہمیں فرانس کے ساتھ تعلق کی ضرورت نہیں, ہمیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کی ضرورت ہے اور حضرت رسول اللہ کی غلامی کی ضرورت ہے. حضرات گرامی قدر, کیا آپ میری اس بات سے متفق ہیں؟ کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ انشاءاللہ میں یہ بات بھی آپ کو لا وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں, انشاءاللہ فرانس کا سفیر جائے گا اور فرانس کے ساتھ ہمارے تعلقات برقرار اس بنیاد کے پر رہیں گے کہ جو انہوں نے کیا ہے اس میں توبہ کریں, اس میں معافی مانگیں, اس عدم کا اظہار کریں کہ آئندہ کے بعد امت مسلمہ کے نہ جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے گی, نہ حضرت رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وطن کے اندر حرمت رسول اللہ کی جنگ لڑتے رہیں گے, ختم نبوت کی جنگ لڑتے رہیں گے اور عظمت رسول اللہ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے اور نظام مصطفیٰ کے گیت گاتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.